نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چلیے تفسیر. الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. طلاق دو بار ہے، پھر یا تو معروف طریقے سے روک لینا ہے یا پھر احسان کے ساتھ رخصت کرنا ہے. روکنا معروف طریقے سے اور رخصت کرنا احسان کے ساتھ. اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کی وضاحت میں جائیں، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے کچھ ضروری باتیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں نکاح یا شادی ایک سنجیدہ عمل کا نام ہے، کھیل تفریح نہیں. نکاح محض وقت گزاری کے لیے نہیں، صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں، یا کسی وقتی مسئلے کے حل کے لیے نہیں، بلکہ زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کے لیے، نسل انسانی کی تخلیق اور تربیت کے لیے اور معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرنے کے لیے ہے. لہذا جب کوئی بھی مرد اور عورت باہم نکاح کے رشتے میں منسلک ہو جائیں تو پھر دونوں کی حد الوسع یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق پورے ادا کریں اور باہم نبھانے کی کوشش کریں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر آپس میں الگ نہ ہوں. لیکن چونکہ دین اسلام ایک فطری دین ہے، انسانی ضروریات کو سمجھتا ہے، اس لیے اس معاملے کو بھی اتنا مشکل نہیں بنایا گیا کہ لوگوں کی زندگی دوبھر ہو جائے، اور اس میں پوری ہدایات اور تعلیمات کو واضح کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں سنجیدگی اور ہنسی مذاق میں کہی گئی بات واقع ہو جاتی ہے. پہلی چیز نکاح، دوسری چیز طلاق، اور تیسری چیز رجوع. کہ اس میں اگر کوئی انسان ہنسی مذاق میں بھی یہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو یہ چیز واقع ہو جاتی ہے. ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح بلا وجہ طلاق دینا اور بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا دونوں ہی ناپسندیدہ ہیں. حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بلا وجہ خلا حاصل کرنے والی عورتیں منافق ہیں. یعنی جب کوئی بہت سالڈ ریزن نہ ہو، محض دل لگی کو یہ کام کیا جائے تو درست نہیں. پھر اسی طرح مرد کے لیے بھی بلا وجہ بیوی کو چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کی دھمکی دینا یا طلاق دینا یہ بھی ناجائز ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کر لے اور پھر جب اپنی ضرورت پوری کر لے تو اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ادا نہ کرے. اسے حاکم نے روایت کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو ہی سنجیدگی کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے. بلا وجہ یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا انا کا مسئلہ بنا کر طلاق کا مطالبہ کرنا یا طلاق دینا، اگر کوئی بھی فریق ان میں سے ایسا کرتا ہے تو وہ ایک یا دونوں ہی گناہگار ہوں گے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شوہر کو یا بیوی کو طلاق یا خلا پر آمادہ کرے یا گھر میں بگاڑ ڈالنے کی کوشش کرے تو اسے بے حد غلط کام قرار دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا غلام کو اس کے مالک کے خلاف بہکائے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمان نہیں، جو بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکائے، اور اسی طرح وائس ورسا اگر کوئی شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکائے تو وہ بھی اسی میں آئے گا. کیونکہ نقصان کیا ہے، یعنی نقصان کی شکل کیا ہے؟ گھر کا ٹوٹنا.
تو کوئی بھی شخص جو گھر توڑنے کی کوشش میں مصروف ہو، خواہ وہ اس کا قریبی دوست ہو یا عزیز ہو یا رشتہ دار ہو، وہ بھی مجرم ہے. یعنی میاں بیوی اگر ناجائز طریقے پر اس حق کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی گناہ گار ہیں، اور اگر کوئی اور بیچ میں پڑ کے گھر توڑوانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی جرم کر رہا ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ نکاح کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، شادی ایک سنجیدہ عمل کا نام ہے. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابلیس کا تخت پانی پر ہے، وہاں سے وہ اپنے لشکر دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے بھیجتا ہے. ابلیس کو سب سے زیادہ محبوب وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرے. لہذا جب شیطان واپس آ کر اپنی کارکردگی بتاتے ہیں تو ایک کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کارنامہ سر انجام دیا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا. دوسرا کہتا ہے میں فلاں میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا حتیٰ کہ دونوں میں علیحدگی کرا دی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر اور بیوی خاص طور پر شیطان کی زد میں ہوتے ہیں، اور ہر شوہر بیوی کے بیچ میں شیطان بدگمانیاں پیدا کر کے لازماً فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. تو ایسا شیطان جو علیحدگی کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، ابلیس اسے اپنے پاس تخت پر بٹھاتا ہے اور کہتا ہے تو نے خوب کیا. اس کی خبر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1، شادی ایک مقصد کے تحت کی جائے. نمبر 2، چھوٹی چھوٹی بات پر شادی کو ختم کرنے کی دھمکی نہ دی جائے اور ختم نہ کیا جائے. بلا وجہ طلاق کا مطالبہ نہ کیا جائے. اور اسی طرح وہ تمام افراد جو خاندان میں ہیں یا آس پاس ہیں کسی بھی جوڑے کے، وہ گھر کو بنانے کے لیے کوشش کریں، صلح کرانے کے لیے کریں، نہ کہ توڑنے کی طرف مائل ہوں. ہاں، اگر ڈر یہ ہو کہ اللہ کی حدود قائم نہ رہیں گی، ایسی صورت میں پھر طلاق کی رخصت ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی طلاق کا طریقہ، الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. اور یہاں جس طلاق کا ذکر ہو رہا ہے وہ طلاق رجعی ہے، یعنی ایسی طلاق جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے. وہ بس 2 چانسز ہیں اس کے. تیسری بار تو پھر اگر طلاق دے دی تو پھر رخصت ہی کرنا ہوگا، پھر رجوع نہیں ہو سکتا. اب یہاں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ طلاق کا پھر طریقہ کیا ہے. یعنی جو قرآن سے اور سنت سے ہمیں پتا چلتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہے طلاق مسنون، یعنی مسنون طلاق، یعنی جو سنت طریقے کے مطابق ہوگی. دوسری ہے بدعی، اور تیسری ہے ناجائز یا مکروہ. اب مسنون طلاق کیا ہے کہ شوہر بیوی کو حالت طہر میں، اور وہ طہر جس میں وہ اس سے جسمانی تعلق قائم نہ کر چکا ہو، اس میں وہ 1 بار طلاق دے. تو ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک طلاق سے الگ کرنا. یعنی شوہر اور بیوی کو جیسے نکاح اکٹھا کرتا ہے اسی طرح طلاق الگ کرتی. الگ کرنے کے لیے 3 دفعہ طلاق دینا ضروری نہیں، 1 دفعہ طلاق دینے سے بھی بیوی الگ ہو سکتی ہے. تو طلاق دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، حالت طہر ہو، حالت حیض نہ ہو. نمبر 2، وہ طہر جس میں منزل سے پاک ہونے کے بعد شوہر اور بیوی نے جسمانی تعلق قائم نہ کیا ہو، اس میں شوہر بیوی کو طلاق دے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلقوہن لعدتہن، ان کو طلاق دو عدت پوری کرنے کے لیے. یعنی اب 1 دفعہ طلاق دی، اب عورت کی عدت شروع ہو جائے گی. اب وہ جو پہلا طہر تھا وہ گزرا، پیریڈز ختم ہوئے، دوسرا طہر شروع ہوا، پیریڈ شروع ہوئے ختم ہوئے، تیسرا طہر شروع ہوا، پیریڈ شروع ہوئے اور ختم ہوئے. یہ ہے پھر اس کی عدت. ٹھیک ہے. اب اگر ان 3 مہینوں میں شوہر نے رجوع نہیں کیا تو عورت اس سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے گی.
تو ایک طلاق بھی شوہر اور بیوی کو الگ کر دیتی ہے اگر عدت کے دوران رجوع نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اب اگر عدت کے بیچ میں رجوع کر لیا تو کیا ہوا؟ پھر گھر بس گیا. ٹھیک ہے. اگر عدت گزر گئی، طلاق ہو گئی اور صرف ایک طلاق دی تھی تو کیا ہوگا؟ دوبارہ نکاح ہو سکے گا. وہی شوہر بیوی جن کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، طلاق ہوئی تھی، اگر ایک ہی طلاق دی ہوئی ہے تو دوبارہ آپس میں عدت گزرنے کے بعد نکاح کر سکتے ہیں، اور عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں. اور عدت کتنی ہوتی ہے؟ 3 مہینے یا 3 حیض بیسیکلی، چونکہ وہ زیادہ تر میجورٹی کا یعنی ہر مہینے ہوتا ہے حیض، تو اس وجہ سے وہ 3 مہینے بول دیا جاتا ہے سہولت کے لیے، ورنہ اصل چیز کیا ہے؟ 3 حیض. تو اب کیا ہو گیا؟ طلاق بائن ہوگی. بائن کا لفظ نا بین سے، بین کہتے ہیں الگ ہونا، جدا ہونا. بیوی شوہر بیوی جدا ہوگا. اب وہ اگر پھر کٹھے ہونا چاہتے ہیں تو دوبارہ نکاح کریں گے. اب ہوا یہ کہ مثلا اے نے بی کو طلاق دی، 3 مہینے کی عدت بھی پوری ہو گئی، رجوع نہیں کیا، طلاق ہو گئی. اب اس کو خیال آیا بچوں کا یا کوئی مسئلہ اور دوبارہ نکاح کر لیا. 2 سال بعد پھر لڑائی ہوئی، پھر اسی طرح طلاق دی طہر کی حالت میں، جو مسنون طلاق ہے. 3 مہینے گزرے، عدت ختم ہو گئی، رجوع نہیں کیا. اب کیا ہوا؟ 2 طلاق ہو گئی. اب پھر بھی نکاح کر سکتا ہے، یعنی دوسری طلاق کے بعد بھی جس سے وہ الگ ہو گئی نکاح دوبارہ کر سکتا ہے، یا پھر عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب 2 سال بعد پھر لڑائی ہوئی، پھر اس نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی، رجوع نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے عورت شوہر سے الگ ہو گئی. اب وہ دوبارہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا. ہاں ایک صورت ہے کہ یہ عورت کہیں اور نکاح کرے اور پھر وہ شخص اپنی مرضی سے طلاق دے، یا پھر وہ فوت ہو جائے، تو اب یہ عورت پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکے گی. اس کا ذکر آگے آئے گا آیات میں. یہ تو ہے مسنون طریقہ طلاق دینے کا، طہر میں بغیر جسمانی تعلق قائم کیے ایک دفعہ طلاق کا لفظ بولنا، منہ سے ڈکلیئر کرنا یا لکھنا. اگر کہا نہیں، بولا نہیں اور دل میں ہی ہے تو طلاق نہیں ہوگی. اس سے بولنا ضروری ہے یا لکھنا ضروری ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مسنون طلاق ہے، ایک طلاق سے علیحدگی. اچھا 2 طلاق سے علیحدگی کیا ہے؟ کہ 1 مہینے میں طہر کی حالت میں طلاق دی، عورت حیض سے فارغ ہوئی، 3 مہینے کی عدت نہیں گزری، مہینے کے اندر رجوع نہیں کیا، اگلے طہر میں پھر دوبارہ طلاق دے دی، اور پھر عدت پوری گزر گئی اور بیوی الگ ہو گئی. تو کیا ہوا؟ 2 طلاق سے علیحدگی کی. ٹھیک ہے. اور تیسرا طریقہ ہے 3 طلاق سے علیحدگی کرنا، یعنی ہر مہینے ایک طلاق دے کر 3 مہینوں میں پروسیجر پورا کرنا، اور اس کے بعد پھر 3 مہینے عدت کے، اور پھر ٹوٹل 6 مہینوں میں عورت الگ، اور ہمیشہ کے لیے الگ. ٹھیک ہے. صرف ایک لیکچر سے نہیں سمجھ آئے گا، بیٹھ کے اچھی طرح پڑھنا پڑے گا. آپ اقبال کیلانی کی کتابوں میں سے کتاب الطلاق نکالیے اور اس کا مقدمہ اور احادیث جو ہیں وہاں سے دیکھ کر اچھی طرح پڑھیے، اور پھر آپ کو پروسیجر سمجھ آ جائے گا. اس کو ذرا سا آپس میں بھی ڈسکس کرنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے. اب یہ تو مسنون طریقہ ہے، اس طرح طلاق دی جائے گی، لیکن بہت سے لوگ اس طریقے کو فالو نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ حالت طہر میں طلاق دینے کی بجائے حالت حیض میں طلاق دے دیتے ہیں. اب طلاق ہو تو جائے گی، لیکن ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے، اور ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ دفعہ طلاق کا لفظ بولنا یہ مکروہ ہے. یعنی طلاق طلاق طلاق، یعنی 3 دفعہ اکٹھے کہنے کی ضرورت نہیں، 1 دفعہ بھی کہہ دیا تو ہو جائے گی طلاق. لیکن اگر کسی نے 3 دفعہ کہہ دیا ہے تو بھی طلاق ہو گئی اگر اس نے رجوع نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں آ کے اختلاف ہوتا ہے کہ کیا ایک ہی
ٹائم پر 3 دفعہ بولنے سے 1 ہوگی یا 3 ہوگی؟ اس موضوع پہ میں آگے جا کے انشاءاللہ گفتگو کروں گی. پہلے ہم جیسے قرآن کی آیات آ رہی ہیں اسی کے مطابق چلیں گے. ٹھیک ہے. اب ایک اور طرح عام طور پہ طلاق کی قسمیں بتائی جاتی ہیں، طلاق رجی اور طلاق بائن. رجی کیا ہوتی ہے؟ جس میں رجوع کیا جا سکے. طلاق دی اور مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر یا 3 مہینے کے اندر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیا. اس میں رجوع کا اختیار ہے، لیکن اگر 2 دفعہ وہ یہ کام کر چکا ہے تو تیسری دفعہ طلاق دے کر وہ رجوع نہیں کر سکتا. تیسری طلاق طلاق رجی نہیں ہوتی، وہ بائن ہوتی ہے. بائن کا کیا مطلب ہے؟ الگ کرنے والی ہے. اتنا سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ طلاق بائن وہ طلاق جس کے بعد میاں بیوی آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، رجوع کا حق نہیں ہے شوہر کو جس میں. اور وہ کون سی ہوتی ہے؟ تیسری بار، کیونکہ یہاں لکھا ہوا نا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. یہ تسریحٌ بِإِحْسَان جو ہے تیسری بار، یہ تیسری طلاق کی طرف اشارہ ہے کہ بس اب ہمیشہ کے لیے رخصتی. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو 3 بار کی بات ہے نا، 3 طلاق کی بات، تو اس میں ایک حکمت ہے. اور وہ حکمت کیا ہے کہ اگر ایک طلاق کے بعد کوئی رجوع کرنا چاہے، گھر بسانا چاہے، تو اس کے لیے ایک چانس ہے. اوکے، ایک دفعہ لڑائی جھگڑا ہوا، رجوع ہو گیا، صلح صفائی ہو گئی، کچھ عرصہ گزر گیا، گاڑی چلنے لگ گئی، پھر اچانک کوئی ایسا ہی شیطان کا وار ہو گیا، پھر دوبارہ طلاق ہوئی، سارا پروسیجر اسی طرح ہوا، یا تو مدت کے اندر رجوع کر لیا یا بعد میں نکاح کر لیا. لیکن اگر تیسری دفعہ یہی حادثہ ہوا تو اب آپ رجوع نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ دوبارہ نکاح کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ 2 ہی چانس کیوں دیے گئے؟ الطلاق مرتان ہی کیوں کہا گیا؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ پہلے لوگ انگنت طلاقوں کے مالک ہوا کرتے تھے. ایک شخص اپنی بیوی کو چاہے 100 یا اس سے بھی زیادہ طلاقیں دے چکا ہوتا، وہ اگر اس سے عدت کے اندر اندر رجوع کر لیتا تو بھی وہ اس کی بیوی ہی رہتی. دور جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا، اس طرح عورتوں کو ستایا جاتا تھا. اسلام نے آ کر کیا کیا؟ صرف 2 چانس دیے کہ 2 دفعہ طلاق دے کے رجوع کر سکتے ہو، تیسری دفعہ نہیں. تیسری دفعہ تم اگر دے دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر عدت گزر گئی تو رجوع نہیں ہو سکے گا، اور نہ ہی کیا نہیں ہوگا؟ نکاح نہیں ہو سکے گا. یعنی طلاق رجی 2 بار اختیار ہے کہ 2. اور پھر جیسے سورۃ الطلاق میں تھا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر لو. تو اس لیے اسلام نے ایک خاص حکمت کے تحت طلاق کو فیزز میں رکھا. پھر فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اگر تم نے طلاق دے ہی دی ہے تو تمہارے لیے حلال نہیں. کیا حلال نہیں؟ ان تأخذوا، کہ تم لے لو. کیا لے لو؟ بما آتیتموہن، جو بھی تم نے ان کو دے دیا، چاہے مہر جو فریضہ تھا، چاہے تحفہ. ٹھیک ہے. نہ تحفہ دے کر لے سکتے ہو اور نہ ہی مہر دے کر. تحفہ دے کر واپس لینے والے کی مثال کیا ہے حدیث میں؟ جیسے کتا کہہ کر کے خود ہی چاٹ لے واپس. تو اسی طرح اگر کوئی کسی کو تحفہ دے کے پھر اس سے واپس مانگے تو اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے. کتا لالچ کی، گریڈ کی علامت ہے نا. تو اسی طرح ایسا شخص جو کسی کو دے کے پھر اس سے واپس لیتا ہے تو وہ بھی لالچ میں کتے جیسا عمل کر رہا ہے. اللہ یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، ہاں ایک صورت ہے کہ اگر دونوں کو ڈر ہے کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے تو اس صورت میں وہ کیا کریں گے؟ فلا جناح علیہما، دونوں پر کوئی گناہ نہیں، نہ عورت پر کہ وہ فدیہ دے اور نہ شوہر پر کہ وہ فدیہ وصول کر لے، فی مفتدت بھی، جو بھی وہ فدیے میں دے.
اور عموماً اس میں کیا رولنگ ہے، کیا دے؟ جو مہر اس نے لیا تھا وہ واپس کر دے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی جمیلہ بنت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ثابت بن قیس سے کسی بری عادت یا دینی برائی سے ناراض نہیں، لیکن میں یہ برا جانتی ہوں کہ کہیں میں حالت اسلام میں کفران نعمت میں مبتلا نہ ہو جاؤں، میری طبیعت اس سے بیزار ہے۔ یعنی ہمارے درمیان کوئی کامن گراؤنڈ نہیں، کوئی چیز مشترک ہے ہی نہیں، ہماری بن سکتی ہی نہیں۔ یعنی بعض طبیعتیں بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں۔ اب یہ ایک عام بات نہیں ہے، عمومی ناپسندیدگی نہیں ہے۔ بعض طبیعتوں میں کیا ہوتا ہے، 50% اتفاق ہے تو 50% اختلاف ہے، 90% اختلاف ہے تو 10%، اور جہاں 100% ہو تو وہاں اس کی رخصت ہے۔ کچھ لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ زندگی 100% یکسانیت کا نام نہیں، زندگی نام ہے اس چیز کا کہ اختلاف کے باوجود بھی دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھو۔ اور اس میں عموماً جب 50-50 یا کچھ اس طرح کا ہو تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، جب بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے تو پھر عموماً مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ بہت اچھے ہیں وہ بھی، لیکن ہمارا مزاج آپس میں نہیں ملتا۔ اسی طرح حضرت زینب جو تھیں، جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، حضرت زید جو تھے وہ غلام تھے، کالے رنگ کے تھے، وہ قریش کے شریف خاندان کی تھی۔ خاندانی فرق، سوچ کا فرق بہت تھا، عادات کا بھی ظاہر فرق ہوگا، تو ان کی نہیں بنی، حالانکہ انہی خاتون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاہا گیا، اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کیا۔ تو یہ تو نہیں تھا کہ حضرت زینب میں کوئی خرابی تھی یا حضرت زید میں۔ حضرت زید وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آتا ہے، لیکن عادات اور مزاج یا بیک گراؤنڈ کا فرق تھا۔ لہذا اگر عورت سمجھتی کہ وہ نہیں رہ سکتی تو اس کو پھر طلاق کا حق تو نہیں دیا گیا، خلا کا حق دیا گیا۔ اور خلا کے حق میں کیا ہے کہ وہ جو کچھ لے چکی ہے وہ دے کے آزاد ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میں حدود اللہ کو توڑ نہ بیٹھوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس کا باغ واپس دیتی ہو جو اس نے تمہیں مہر کے طور پہ دیا ہے؟ وہ بولی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اے ثابت، اپنا باغ لے لو اور اس کو طلاق دے دو۔ تو اس میں شوہر کو پھر کہنا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے طلاق دی، یا پھر قاضی یا حاکم یا جو بھی ہوگا، عدالت جو ہوگی وہ نکاح فسخ کر دے گی۔ یہ نہیں کہ بغیر کچھ کہے کہلائے صرف باغ دینے سے واپس طلاق ہوگی، اس میں بھی باقاعدہ ایک طرح سے ڈکلریشن ہوگی۔ ایسی صورت میں جو عدت ہے وہ 1 مہینہ ہوتی ہے صرف، کیونکہ عورت نے خود طلاق لی ہوتی ہے، یعنی خود خریدی ہوتی ہے طلاق۔ تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں کہ عورت یعنی طلاق خرید لے۔ فدیہ دینے سے مراد یہ کہ معاوضہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کر لے۔ اور یاد رکھیے کہ خلا کے بعد بھی طلاق بائن ہوتی ہے، شوہر رجوع نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر نے تو طلاق نہیں دی نا۔ اگر شوہر طلاق دیتا خود اپنی مرضی سے تو پھر اس کو حق تھا رجوع کرنے کا۔ جب عورت نے معاوضہ دے کے طلاق خرید لی ہے تو اب حق کس کے پاس چلا گیا؟ عورت کے پاس چلا گیا۔ اب شوہر رجوع نہیں کر سکتا، بائن ہو گئی طلاق، بائن یعنی ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی۔ ہاں، دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہیں تو گنجائش موجود ہے، اور اس میں مدت عدت جو ہے وہ صرف 1 ماہ ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان سے آگے مت بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود کو توڑے گا، پامال کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہاں ایک اور بات یاد رہے کہ اگرچہ عورت کو مہر واپس کرنا ہے، لیکن اگر عورت اپنا مہر ختم کر چکی ہے، مثلا اسے باغ ملا، باغ بھی بیچ چکی، کچھ بھی نہیں اس کے پاس رہا، اور والدین یا کوئی اور قریبی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مشکل ہے، تو اس صورت میں ضروری نہیں کہ عورت اپنے مال سے خلا لے، اس کو اس معاملے میں ہیلپ بھی کیا جا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔